زلیخا کا حال خراب ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ بدل چکا تھا، جھریاں بڑھ چکی تھیں، ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، بال سفید ہو گئے تھے، آنکھوں کا نور بھی چلا گیا تھا، اور بالکل بدل گئی تھی، جیسے وہ تھی ایسے نہیں رہی۔ اور خبر آئی کہ یوسف ہمارے شہر سے گزر رہے ہیں اور گزرتے ہوئے اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو گرتی پڑتی اس رستے پہ جا کھڑی ہوئی جہاں سے حضرت یوسف کی بگی گزرتی، جہاں سے حضرت یوسف کی سواریاں گزرتی۔ مجمع بہت زیادہ تھا اور دیکھنے والوں کا ایک جمع غفیر تھا کہ ایک مرتبہ حضرت یوسف جب قریب سے گزرے تو انہوں نے وہ نام لیا جو بچپن میں حضرت یوسف کو یہ خود پکارتی تھی۔ حضرت یوسف نے اس مجمع کی طرف مڑ کے دیکھا، تعجب ہوا کہ یہ میرا نام جو میرے گھر کا نام ہے وہ کون لے رہا ہے؟ تو مجمع میں نظر نہیں آئی، تو بگی آگے بڑھی تو پھر آواز دی، انہوں نے وہی نام لیا، پرانا گھر کا نام لیا، بچپنے کا نام۔ پھر مڑے تو آواز آئی اللہ کی، اے یوسف رک جاؤ، یا میرے نبی سے محبت کرنے والی کوئی کھڑی ہے۔ حضرت یوسف نبی ہے۔ حضرت یوسف بگی سے اتر آئے، اس مجمع کی طرف بڑھے اور ادھر ایسے جیسے کسی کو تلاش کر رہے ہوں، تو گرتی پڑتی عصا ٹھامے باہر نکل کر آئی اور کھڑے ہو کر کہنے لگی کہ یوسف مجھے پہچانو۔ نام لیا تو کہا کہ تم کون ہو؟ تو جب تھوڑا سا بولی تو حضرت یوسف کو ایک مرتبہ یاد آ گیا، جو کیفیت بشری تقاضوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ یا زلیخا ما کانا الا ما کانا ہناک، یہ تمہیں کس نے اس حال میں پہنچا دیا؟ تمہیں ایسے کیسی ہو گئی؟ تمہیں یہ کیا ہو گیا؟ تم تو کچھ تھیں، یہ کیا ہو گیا؟ تمہارا تو حسن تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو ایک مرتبہ کہنے لگے حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال بنایا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا تمہارا یہ کیا؟ ماشاءاللہ حضرت یوسف نے کہا یہ تمہارا کیا حال ہو گیا؟ کہنے لگے حسن و وجہ کا یا یوسف، تمہارے چہرے کے حسن نے میرا یہ حال بنا دیا۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا لو رائت نبیا کانا فی آخر الزمان کانا احسن منی وجہا، تم نے اگر آخری زمانے میں آنے والے نبی کو دیکھ لیا ہوتا جو مجھ سے زیادہ حسین ہے، کانا احسن منی وجہا احسن منی خلقا واحسن منی کفا، جس کا اخلاق مجھ سے زیادہ اچھا ہے، جس کی سخاوت مجھ سے زیادہ ہے، جس کا حسن مجھ سے زیادہ ہے، اگر تم نے اس نبی کو دیکھ لیا ہوتا جی اسمہ محمد، جس کا نام محمد ہے، تو پھر تمہارا کیا حال ہوتا؟ تو کہنے لگی صدقتا یا یوسف، تم سچ کہہ رہے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، وہ تم سے زیادہ حسین ہے۔ تو حضرت یوسف نے تعجب سے کہا کیف علمت انی صدقت، تمہیں کیسے پتا چلا میں سچ کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ تو بے ساختہ بولی حینما ذکرتہ وقع حبہ فی قلبی، جب تم محمد کہہ رہے تھے نا تو ان کی محبت میرے دل میں آ گئی۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ يُوسُفَ، فوراً اللہ نے جبریل کو اتار دیا۔ جبریل اترنے میں کوئی دیر نہیں لگاتے بھائی، یہ فرشتہ ہے، کوئی جہاز نہیں ہے جیسے اترنے میں ٹائم لگے گا۔ معاذ اللہ، یہ فرشتہ ایک لمحے میں اترے حضرت یوسف۔ اللہ نے کہا جاؤ، جا کر یوسف سے جا کر پیغام پہنچاؤ، اور کہا اے یوسف اللہ نے حکم دیا ہے، یہ سچ کہہ رہی ہے، اب اس کے دل میں تمہاری نہیں میرے محمد کی محبت ہے۔ فَأَمَرَ اللَّهُ أَن يَتَزَوَّجَ، اور اللہ نے حکم دیا حضرت یوسف کو کہ اب اس سے شادی کرو، اس لیے کہ جو میرے محمد سے محبت کرے میں نبیوں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، نبی کے گناہگار کو بھی معاف کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حضرت یوسف کی گناہگار تھی نا، کہا میں نبیوں کے ساتھ جس نے زیادتیاں کی ہوں گی اسے بھی معاف کر دوں گا اگر میرے محمد سے محبت ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، اگر حضرت یوسف سے کسی نے زیادتی کی ہو تو اللہ نام محمد کے صدقے میں معاف کر دے، تو یہ تو علی کے چاہنے والوں کا مجمع ہے، یہ تو اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ اللہ پہ تو فعل سیدہ معاف نہیں کرے گا۔